آج ہم پیپر 2 اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم سب سے پہلے اپنا فرسٹ ٹاپک کو ڈسکس کریں گے جو کہ ہے ہیلتھ سائیکولوجی۔ ہیلتھ سائیکولوجی بیسیکلی سائیکولوجی کی ایک برانچ ہے جو کہ انویسٹیگیٹ کرتی ہے ہمارے سائیکولوجیکل فیکٹرز ہیومن کی ویل بینگ اور النس سے ریلیٹڈ۔ ہیلتھ سائیکولوجی انویسٹیگیٹ کرتی ہے سائیکولوجیکلی فیکٹر سائیکولوجیکلی فیکٹرز ہیومن کی ویلنس سے ریلیٹڈ اور ہیومن کی النس سے ریلیٹڈ۔ اس کے اندر پریونشن بھی انکلوڈ ہوتی ہے، ڈائگنوسس بھی، ٹریٹمنٹ بھی اور میڈیکل بھی۔ ہیلتھ سائیکولوجی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ڈفرینٹ ڈیزیزز جو ہیں وہ سائیکولوجیکلی اس کے ساتھ فزیولوجیکلی اور سائیکولوجیکل کے اٹیچمنٹ کے ساتھ ہیومن پہ انفلوئنس کرتے ہیں۔ ہیلتھ کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ جس ہماری باڈی اور مائنڈ دونوں پراپر فنکشننگ کرے اس ٹائم ہم کہتے ہیں کہ یہ انسان ہیلدی پرسن ہے۔ اور ہیلتھ سائیکولوجی اگر ہم ہیلتھ میں صرف فزیولوجیکل چیزوں کو امپورٹنس دیں، سائیکولوجیکلی کو نگلیکٹ کر دیں تو ہم کبھی بھی ایک انسان کو تندرست انسان نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے ہیلتھ سائیکولوجی کی جو برانچ تھی وہ انٹروڈیوس کروائی گی جو کہ جس نے بتایا کہ کس طرح جسم کے ساتھ ساتھ مائنڈ کی فنکشننگ بھی انسان کے صحت مند بیہیویئر میں اور تندرست رہنے میں امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ ہیلتھ سائیکولوجی کی جو برانچ ہے وہ ڈیل کرتی ہے ہماری ان فیکٹرز کے ساتھ جو کہ سائیکولوجیکلی انسان پر امپیکٹ کرتے ہیں، سائیکولوجیکلی انسان کو ڈیویئنٹ بیہیویئر کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ ان سارے بیہیویئرس کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے اور ہائی لائٹ کرتی ہے ان فیکٹر کو جو کہ ہمارے بیہیویئر کی امپیئرمنٹ کا کاز بنتے ہیں، اور ٹریٹمنٹ بتاتی ہے اور ان کے سلوشن کے بارے میں بتاتی ہے۔ ہمارا میجر ٹاپک ہے جی اسٹریس، جو کہ ہیلتھ سائیکولوجی کے انڈر ہی آتا ہے۔ ورڈ اسٹریس، ہم اکثر یہ ورڈ سنتے ہیں جی مجھے بڑا اسٹریس ہو گیا ہے، میں کوئی چیز پیپرز آ رہے ہیں جی مجھے بڑا اسٹریس ہے۔ ایسی کون سی چیز ہے جس کو سوچتے ہوئے آپ یہ ورڈ یوز کرتے ہیں؟ جی پارٹیسپینٹ آپ بھی پارٹیسپیٹ کریں۔ اسٹریس ورڈ آپ کس ٹائم یوز کرتے ہیں کہ آپ کو اسٹریس ہو رہا ہے؟ جب کوئی کسی چیز کا ایکسٹریم پریشر آیا ہو ذہن پہ، جیسے کہ ایگزامز آ گئے تو اس کا اسٹریس یا کچھ بھی اس طرح کا ہی۔ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ پریشر کو آپ اسٹریس کہتے جی ہیں۔ جی جی۔ ادر پارٹیسپینٹس؟ میری آواز آ رہی؟ ہیلو ہیلو، جی جی آواز آ آ رہی رہی ہے، آ رہی بولیں۔ آ رہی آ رہی۔ اچھا تو میرے خیال سے جو مینٹلی سٹریس ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے جم کرتے ہیں نا کچھ لوگ، تو وہ مسلس کو انڈر سٹریس ڈالتے ہیں تاکہ وہ گرو کر سکیں۔ تو جو مائنڈ ہے یہ تو سوچوں کی وجہ سے جو مائنڈ کے مسلز ہیں وہ انڈر سٹریس آ جاتے ہیں، تو اس کو ہم مینٹلی سٹریس کہیں گے۔ نہیں، میں آپ سے مینٹلی اسٹریس تو پوچھ رہی ہوں، میں تو خالی ایک اسٹریس ورڈ پوچھ رہی ہوں کہ آپ کس چیز کو دیکھ کے کہتے ہیں یا سوچ کے کہتے ہیں کہ مجھے اسٹریس ہو رہا ہے؟ جو چیز انڈر ٹینشن ہو، کھچاؤ کی حالت میں ہو، اس کو سٹریس میں جو سٹریس۔ کھچاؤ کی حالت میں ہو، ٹھیک ہے۔ اسٹریس بیسکلی ایک رسپونس ہوتا ہے، رسپونس ہوتا ہے جو کہ ہمارے کسی ایونٹ یا چیلنج یا تھریٹ کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ تھریٹنگ سچویشن کے نتیجے میں جو رسپونس پیدا ہوتا ہے اس کو ہم سٹریس کہتے ہیں۔ سٹریس بیسیکلی خود کوئی سٹیمولس نہیں ہے کہ جو ٹریگر کرے کسی چیز کو، بلکہ یہ ایک رسپونس ہوتا ہے جو کہ کسی ایونٹ کے نتیجے میں ہمیں ہوتا ہے۔ جیسے ایگزامز آنے والے، ایگزام سٹیمولس ہے، اس کے نتیجے میں رسپونس کیا ہوگا کہ ہمیں ایک تھریٹ فل سچویشن کی وجہ سے ہم ایک رسپونس دے رہے ہیں، وہ رسپونس ہمارا سٹریس کہلاتا ہے۔ اچھا جی، سٹریس کی بات کریں تو اسٹریس سے ریلیٹڈ جو ہے یہ سائیکو فزیولوجیکل ڈس آرڈر ہیں جو کہ اکثر ہماری سائیکولوجیکلی، ایموشنل، فزیکلی ڈیفیکلٹیز کا سبب بنتے ہیں، جن میں پیچھے مین پرابلم ہمارا اسٹریس ہوتا ہے۔ اسٹریس کو ڈیفائن کرنے کے لیے ایک ماڈل ہے
the general adaptation syndrome. The general adaptation syndrome. अच्छा जी, द जर्नल अडेप्टेशन सिंड्रोम जो है ये हेंस सेले था, हेंस सेले इसने इंट्रोड्यूस करवाया था। इसका कहना था, ये स्ट्रेस थ्योरी का जो है ये पॉइंटर भी रहा है, ये कहता है कि इंसान जिस टाइम भी उसे स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है तो उसकी फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं जिसकी बना पर हम कहते हैं कि ये स्ट्रेस जो है वो अक्कर होने लगा है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस में 3 स्टेजेस में इंसान स्ट्रेस को डील करता है। इसने 3 स्टेजेस बताई हैं। फर्स्ट स्टेज होती है जी अलार्मिंग स्टेज। सेकंड स्टेज, अलार्मिंग स्टेज में क्या होता है? अलार्मिंग स्टेज, अलार्मिंग स्टेज में जिसमें इंसान जो है वो रिकॉग्नाइज करता है कि उसके साथ कोई खतरा उससे आ गया है। अब उसने या तो उस चीज से लड़ना है या उस चीज से भागना है। दूसरी उसकी स्टेज होती है जी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के अंदर इंसान उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग सोचता है कि उसने रेजिस्ट करना है उसके खिलाफ या कितनी देर वो उसके साथ लड़ सकता है या उसने क्विट करना है। लास्ट स्टेज होती है जी एग्जॉस्टेशन, एग्जॉस्ट हो जाना, कि वो उस सिचुएशन से थक जाता है, थकान महसूस करता है। इसको ऐसे डिफाइन किया गया था, सबसे पहले यहाँ अलार्मिंग सिचुएशन होती है, उसके बाद रेजिस्टेंस आप शो करते हैं कि रेजिस्टेंस आपने कितनी देर करनी है, और रेजिस्टेंस के बाद आपकी बॉडी थक जाती है, आप फाइट करें या फ्लाइट करें दोनों सिचुएशन में आपकी बॉडी थक जाती है, आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है। ये इसने 3 स्टेजेस बताई थी हेंस हेले ने कि किस तरह हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है फिजियोलॉजिकली जब भी उसे थ्रेटफुल सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, जब भी उसे स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं एक और मॉडल की, लर्न हेल्पलेस मॉडल, जिसके अंदर इंसान साइकोलॉजिकली स्ट्रेस के बारे में सीखता है कि किस तरह साइकोलॉजिकली उस पर इम्पेक्ट पड़ता है स्ट्रेस का। लर्न हेल्पलेसनेस मॉडल। अच्छा जी, मार्टिन स्लिगमैन ने ये इंट्रोड्यूस करवाया था। मार्टिन स्लिगमैन का कहना था कि जो लर्न हेल्पलेस है अक्सर इंसान के जो अनप्लेजेंट या अवर्सिव स्टिमुलस होते हैं ना, जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पाता, उसके बाद इंसान हेल्पलेसनेस सीख लेता है। हम बेबस कब होते हैं? जब हम सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते, जब हमें लग रहा होता है कि जो सराउंडिंग में हमारे काम होने लगे हुए हैं वो हमारे कंट्रोल से बाहर है, उस टाइम हम बेबसी का जो है ना मुजाहरा करते हैं, हम कहते हैं कि बस हम बेबस इस चीज के आगे। इसने एक डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था, डॉग पे एक्सपेरिमेंट करके उसने ये अपना मॉडल जो था ना वो प्रूव किया था। डॉग के मिड में इसने एक बैरियर रखा, बैरियर के अंदर इसने इलेक्ट्रिक शॉक छोड़ दी, डॉग को इसने खाना ना दिया, दूसरी साइड पे इसने जो है ना डॉग के लिए मीट रख दिया। अब डॉग उस मीट को हासिल करने के लिए जब भी जंप करता था तो इसे इलेक्ट्रिक शॉक बैरियर से बहुत एक्सट्रीम किस्म का करंट लगता था। उसने एक दफा जंप किया, दूसरी दफा, तीसरी दफा वो जंप नहीं कर पा रहा था, चौथी दफा डॉग ने जंप करना छोड़ दिया, हालांकि उसे भूख बहुत शदीद लगी हुई थी, उसे वो चाह रहा था कि वो कुछ खाए, लेकिन करंट लगने की वजह से बार बार उसने वो जो काम करना उसने क्विट कर दिया। वहां से इसने ये प्रूव किया कि हम जो बेबसी है वो सीखते हैं, हम जब बार बार ट्राई करते हैं और उसमें हम कामयाब नहीं हो रहे होते तो हम बेबसी सीख के उस चीज से क्विट कर जाते हैं, जो कि हमारे साइकोलॉजिकली इम्पेक्ट करती है हमारे माइंड के ब्रेन के ऊपर, सॉरी। अच्छा जी, उसके बाद कोपिंग स्टाइल्स उसने बताए थे कि हम किस तरह स्ट्रेस से कोप कर सकते हैं। कोपिंग विथ स्ट्रेस।
کوپ کرنے کے لیے کوپ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی ایفرٹ کرتے ہیں چیزوں کو کنٹرول کرنے کی، جو ہم نے انٹالرنس سیکھی ہوتی ہے اس کو ریڈیوس کرنے کی، اپنے اندر ٹالرنس پیدا کرنے کی جب ہم کوشش کرتے ہیں، تھریٹ کو کنٹرول کرنے کی ایفرٹ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کوپنگ کرنا یا کوپ کرنا. کوپنگ کے لیے ہم جو سب سے زیادہ یوز کرتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں جی ڈیفense میکانزم. فرائڈ نے ڈیفense میکانزم انٹروڈیوس کروائے تھے، ایگو ڈیفense میکانزم. اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ہماری انکانشیس اسٹریٹجی ہوتی ہے جو کہ اکثر لوگ یوز کرتے ہیں اپنی انگزائٹی کو ریڈیوس کرنے کے لیے. جیسے کوئی چیز ہمیں بہت پسند ہے، ہم اسے اچیو نہیں کر سکتے تو ہم کیا کرتے ہیں، امیجینیشن کا سہارا لیتے ہیں. امیجینیشن بھی ایک ڈیفense میکانزم ہے. اس کے علاوہ کوئی ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، بلیم دوسروں کو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ ایسا ہوا ہے، اگر میں کرتا تو میں شاید ایسا نہ کرتے. جیسے موسٹلی اسٹوڈینٹس کرتے ہیں، کسی سبجیکٹ میں فیل ہو جائیں تو ٹیچر کو بلیم کرتے ہیں، ٹیچر نے ہمیں صحیح پڑھایا نہیں تھا. تو اس ٹائم ہم کیا کر رہے تھے، ہم پروجیکشن ڈیفense میکانزم کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ڈفرینٹ ڈیفenس میکانزم ہے جو کہ ہمیں اسٹریس سے کوپ آؤٹ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں، اسٹریس سے کوپ اپ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. وہ ہماری اسٹریس سے ہمیں باہر نکلنے میں ہمیں بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں، جتنے بھی یہ ڈیفenس میکانزم ہے. اچھا جی، اس کے بعد ڈفرینٹ کوپنگ سٹائلز ہیں جس کے اندر سب سے پہلے ہے جی ہارڈینس. ہارڈینس کیا ہوتا ہے، یہ ہماری پرسنالٹی کے اندر کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں جس سے انسان کے اندر اسٹریس لینے کی جو ریشو ہے وہ کم ہوتی ہے. آپ نے اکثر لوگ ایسے دیکھے ہونے وہ بڑا کم اسٹریس لیتے ہیں، انہیں دیکھ کے ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں انہیں کوئی زندگی میں غم ہی نہیں ہے. بیسکلی ان کے اندر کریکٹرسٹک یہ پائی جاتی ہے ہارڈینس کی. ایسا نہیں ہے کہ انہیں کسی قسم کا اسٹریس نہیں ہوتا، ان کی اندر پرسنالٹی کی ایک کریکٹرسٹکس ہوتی ہے ہارڈینس. اور جو جن کے اندر ہارڈینس پایا جاتا ہے ان کے اندر 3 ٹائپ کے کمپوننٹس ہوتے ہیں. وہ لوگ اپنی کمٹمنٹ جو ہے اس پہ اسٹک رہتے ہیں، اپنی کمٹمنٹ ان کی بہت اچھی ہوتی ہے، وہ چیزوں کو چیلنج کے طور پہ لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ جب وہ چیلنج کرتے ہیں چیزوں کو تو وہ اپنی سچویشن کو کنٹرول کرنے میں بھی ماہر ہوتے ہیں. جیسے یہ CSS یا PMS کی تیاری شروع جو لوگ کرتے ہیں، جن لوگوں کے اندر ہارڈینس کی کوالٹی ہوتی ہے نا، وہ کمیٹڈ رہتے ہیں. ان کو جتنی بھی مشکلات آتی ہیں وہ اس کو چیلنج کے طور پر قبول کرتے ہیں، اور بعد میں ان سچویشن جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہوتی ہے، اور جب کنٹرول میں آ جاتی ہے تو اسٹریس آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہارڈینس کے علاوہ ایک اور کوپنگ سٹائل ہے، وہ ہے جی سوشل سپورٹ. سوشل سپورٹ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. سوشل سپورٹ کیا ہوتا ہے، ایک میوچل نیٹ ورک ہوتا ہے کیئرنگ کا، انٹرسٹ فار ادرز. جو یہ ہماری میوچل جتنی بھی کوپریشن ہوتی ہے وہ سوسائٹی کے اندر ہوتی ہے، اور سوشل سپورٹ میں ہمیں ارد گرد سراؤنڈنگ سے ہمیں کوپریشن مل رہی ہوتی ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کس طرح اسٹریس سے بچ سکتے ہیں. جیسے ہمارے فرینڈ سرکل جو ہے، سب سے پہلے اگر کوئی ہمیں اسٹریس ہوتا ہے تو زیادہ تر ہم شیئر اپنے فرینڈ سے جا کے کرتے ہیں، ان سے اپنا کتھارسس کر کے ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہمارا اسٹریس ریلیز ہو گیا. اس کے علاوہ کچھ لوگ فیملی سے بڑا زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں، وہ بھی تو سوشل سپورٹ کے اندر آتا ہے. فیملی کے ساتھ جا کے اپنا کتھارسس کر کے انہیں لگتا ہے ان کا اسٹریس ختم ہو گیا. تو یہ سارے کوپنگ سٹائلز ہیں اپنے اسٹریس سے باہر نکلنے کے. اچھا جی، ڈفرینٹ اس کی اسٹریٹجیز ہیں. اسٹریٹجیز میں جو آپ کو تھریٹ لگنے لگا ہوا ہے اس کو چیلنج کرو، پھر کیا ہوگا، اس سے آپ کا جو تھریٹ ہو جائے گا وہ تھوڑا کم ہوتا جائے گا. اپنے گول سیٹ کرو کہ میری جو یہ مجھے جو چیز تھریٹ کرنے لگی ہوئی ہے میں نے اس کو چینج کرنا ہے. فزیکل ایکشن لو، فزیکل ایکشن کے اندر ایکسرسائز کریں، باڈی مساج کریں، ڈفرینٹ جو ہے ٹرکس یوز کر کے خود کو کام کریں. اس کے علاوہ جو اسٹریس آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے اسٹریسفل ہے، اس کے لیے پہلے سے ہی اپنا مائنڈ پریپیئر رکھیں. تو یہ تھوڑی سی اسٹریٹجیز ہیں، اگر یہ اپنی لائف کے اندر آپ آپٹ کر لیں تو آپ کو کبھی بھی اسٹریس نہ ہو.